الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم بھائیو اور دوستو، اللہ رب العزت نے اس امت کو بڑے خصائص سے اور بڑے امتیازات سے نوازا۔ خاص طور پر اس امت کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں عطا کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو عطا نہیں کی، اور ان کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ ان میں سے ایک چیز جو آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو آج کے دن یعنی جمعہ کے دن کی برکات سے محروم رکھا، اور اس امت کو اللہ رب العزت نے اس دن کی برکات سے نوازا۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، کہ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان امتوں کو اس دن یعنی جمعہ کے دن سے محروم رکھا، اور جمعہ کے دن کی برکات سے ان کو محروم رکھا۔ فکان للیہود یوم السبت، یہودیوں کے لیے ہفتہ کا دن تھا، وکان للنصارى یوم الاحد، اور نصارہ کے لیے یوم الاحد یعنی اتوار کا دن تھا۔ فجاء اللہ بنا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں لایا، یعنی ہماری یہ امت آئی، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیدا کیا۔ فہدان اللہ لیوم الجمعہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کر دی یوم جمعہ کی طرف۔ پہلی امتوں کے لیے یہ دن جو ہے اس سے وہ لوگ محروم تھے۔ یہودیوں کے لیے ہفتہ کا دن تھا، نصارہ کے لیے اتوار کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیدا کیا تو اللہ نے اس امت کی رہنمائی کر دی یوم جمعہ کی طرف، یعنی یوم جمعہ کی برکات سے نوازا اللہ تعالیٰ نے اس امت کو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دنوں کی جو ترتیب بنائی وہ ترتیب کس طرح سے ہے؟ فجعل الجمعۃ والسبت والاحد، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ ترتیب بنا دی اللہ تعالیٰ نے دنوں کی۔ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس ترتیب کے مطابق ہم پہلے ہیں، یہودی ہمارے بعد ہیں اور نصارہ ان کے بعد ہیں۔ جمعہ ہمارے لیے، ہفتہ یہودیوں کے لیے، اتوار نصارہ کے لیے۔ فرمایا اسی طرح سے قیامت کے دن بھی وہ لوگ ہمارے پیچھے ہوں گے، حالانکہ ہم اس دنیا کے اندر سب سے آخری امت ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے، اور یہودی ہمارے بعد ہوں گے اور نصارہ ان کے بعد ہوں گے۔ فرمایا وَنَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، دنیا میں ہم سب سے آخر میں آئے۔ وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے۔ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ، کہ جن کے لیے تمام امتوں اور تمام مخلوقات سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جس امت کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا وہ یہ امت محمدیہ ہوگی، حالانکہ یہ امت سب سے آخری امت ہے، لیکن قیامت کے دن سب سے زیادہ سبقت، سب سے پہلے سبقت لے جانے والی، سب سے آگے بڑھنے والی ہوگی۔ سب سے پہلے اس امت کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، اور فیصلہ کیا ہوگا کہ کس کو جنت میں بھیجنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اور کس کو جہنم میں بھیجنا ہے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر اس امت محمدیہ کی رہنمائی فرمائی جمعہ کے دن کی طرف، اور اس امت محمدیہ کو جمعہ کے دن کی برکات سے اور اس کی رحمتوں سے نوازا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دن ہے یہ سب سے افضل دن ہے، ہفتہ بھر کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، بہتر دن، سب سے اچھا دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ دن ہے جس کو یوم الجمعہ کہا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی چند خصوصیات ذکر فرمائیں۔ فرمایا فیہ خلق آدم، اسی دن میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا۔ وفیہ ادخل الجنہ، پیدا کیا گیا جمعہ کے دن، اور پھر اسی دن جنت کے اندر ان کو داخل کیا گیا۔ وفیہ اہبط، اور اسی دن جنت سے ان کو نکالا گیا۔ وفیہ تیب علیہ، اور پھر جنت سے نکالے جانے کے بعد جب زمین پر اترے اور انہوں نے توبہ کی تو جمعہ کے دن ہی ان کی توبہ قبول کی گئی۔ وفیہ مات، اور اسی دن ان کی موت آئی۔ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کتنی فضیلتیں جمع ہو گئیں، ساری کی ساری فضیلتیں اسی دن کے اندر جمعہ کے دن میں جمع ہوئیں۔ فرمایا وفیہ تقوم الساعۃ، اور اسی دن جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ وفیہ النفخۃ وفیہ الصعقۃ، اسی دن جمعہ کے دن ہی سور میں پھونکا جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قیامت جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا کہ قیامت کو قائم کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دے گا جس نے سور اپنے منہ کے ساتھ لگایا ہوا ہے اس انتظار میں کہ کب اللہ رب العزت اس کو حکم دیتا ہے اور وہ سور میں پھونکے اور پھر دنیا کی ہر چیز تباہ و برباد ہو اور قیامت قائم ہو۔ تو فرمایا کہ اسی دن کے اندر سور میں پھونکا جائے گا، اور اسی دن وہ زوردار آواز آئے گی کہ جو کانوں کو پھاڑ دینے والی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا اور قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ سب کچھ جمعہ کے دن ہی ہوگا۔ اس لیے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُسِيخَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حِينَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلَّا الْجِنُّ وَالْإِنسُ، کہ دنیا کا ہر جانور جو ہے وہ جمعہ کے دن صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک اس انتظار میں رہتا ہے کہ کہیں آج ہی جمعہ کے دن کہیں آج ہی قیامت قائم نہ ہو جائے۔ دنیا کا ہر حیوان، ایک روایت میں یہ بھی ذکر کیا کہ دنیا کا ہر پتھر اور دنیا کی ہوائیں، پتھر اور اسی طرح ہر مخلوق جو اللہ رب العزت کی ہے، زمین و آسمان بھی، وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے وہ کہیں قیامت کے دن نہ ہو۔ اگر بے فکر ہوتے ہیں، اگر کسی کو خوف اور خطرہ نہیں ہوتا ہے تو وہ جن و انس ہیں، جنات ہیں اور انسان ہیں کہ جو قیامت کے دن سے غافل ہیں۔ ورنہ باقی ہے دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ ہر جمعہ کے دن صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک اس انتظار میں ہوتی ہے، خوف اور اندیشے میں ہوتی ہے کہ کہیں آج کے دن جو ہے وہ قیامت کے دن نہ ہو۔ پھر ایک اور خصوصیت بیان فرمائی، فرمایا وفیہ ساعۃ، اسی جمعہ کے دن میں ہی ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ لا یصادفها عبد مسلم، کہ جب بندہ مسلمان اس گھڑی کو پالے، وہو یصلی یسأل اللہ عز وجل، اور وہ اس گھڑی کے دوران وہ نماز پڑھ رہا ہو یا اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہو، تو یسأل اللہ حاجۃ الا اعطاہ ایاہ، تو وہ جس چیز کا بھی سوال کرتا ہے اس گھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ یہ گھڑی بھی جمعہ کے دن کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن میں بڑی خصوصیات رکھی ہیں، اور اس دن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل دن قرار دیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا۔ فرمایا ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، یہ جمعہ کا دن جو ہے یہ یوم عید ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ فمن جاء الی الجمعہ، لہذا جو شخص جمعہ کی طرف آئے فلیغتسل، تو وہ غسل کر کے آئے، وان کان طیبا فلیمس منہ، اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو وہ خوشبو لگا کر کے آئے، وعلیکم بالسواک، اور فرمایا تم مسواک ضرور کیا کرو۔ یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جمعہ کا دن نہایت افضل دن ہے اور اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوم عید قرار دیا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں اگر آپ غور کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یوم الجمعہ سید الایام، ان یوم الجمعہ سید الایام، دنوں کا سردار قرار دیا جمعہ کے دن کو۔
وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اور اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ترین دن جمعہ کا دن، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ، اور یہ جو دن ہے جمعہ کا، یہ اللہ کے نزدیک یوم الاضحیٰ سے بھی افضل ہے اور یوم الفطر سے بھی افضل ہے. یعنی عید الاضحیٰ والے دن اور عید الفطر کے جو دو دن ہیں، ان دو دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے یہ جمعہ کا دن، اس حدیث کے مطابق جو کہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. میرے بھائیو، یہ جتنی حدیثیں میں نے ذکر کی ہیں، ان تمام احادیث سے آج کے دن یعنی یوم جمعہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت واضح ہوتی ہے. آج کے دن میں جو سب سے اہم ترین عمل ہے وہ نماز جمعہ ہے. آج کے دن میں جمعہ کے دن سب سے اہم ترین عمل جو ہے وہ نماز جمعہ ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، کہ لوگو، اے ایمان والو، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے، یعنی اذان ہو مسجد سے، اور اس اذان سے مراد پہلی اذان ہے، جب اذان ہو اور تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الى ذکر اللہ، تو پھر جلدی جلدی آؤ اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف جلدی جلدی آؤ. وذروا البیع، اور اپنا کاروبار چھوڑ دو. یہ نہیں کہ اذان ہونے کے بعد بھی تم اپنا کاروبار، اپنا بزنس جاری رکھو، نہیں، اس کو ترک کر دو، اس کو چھوڑ دو اور جلدی جلدی اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. اللہ کے ذکر سے مراد یہ ہے کہ جلدی آؤ، خطبہ سنو اور خطبے کے بعد جو ہے وہ نماز جمعہ ادا کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجمعۃ حق واجب علی کل محتلم، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم، کہ جمعہ جو ہے یہ حق ہے، واجب ہے ہر مسلمان پر، فی جماعت، باجماعت جمعہ ادا کرنا جو ہے یہ حق ہے اور واجب ہے ہر مسلمان پر. الا اربعہ، ہاں 4 قسم کے لوگ ہیں کہ جن پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے، جن پر نماز جمعہ ضروری نہیں ہے. وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ فرمایا عبد المملوک، ایک تو غلام، اس پر نماز جمعہ پڑھنا لازم نہیں ہے. او امرأہ، اسی طرح عورت، دوسری عورت ہے کہ اس پر نماز جمعہ پڑھنا لازم نہیں ہے. عورت جو ہے وہ گھر کے اندر اگر ظہر کی نماز پڑھ لے تو کافی ہے، اس کے لیے نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آ کے نماز جمعہ ادا کرنا لازم نہیں، فرض نہیں ہے. آ سکتی ہے عورت، نماز جمعہ پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اس پر لازم یا فرض نہیں ہے. اگر وہ نہ آئے اور گھر کے اندر ہی نماز ظہر ادا کر لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. تیسرا صبی، بچے پر بھی نماز جمعہ فرض نہیں ہے. چوتھا مریض، جو شخص مریض ہو اور وہ مسجد میں آ کر کے نماز جمعہ نہ پڑھ سکتا ہو تو وہ گھر کے اندر ہی نماز ظہر ادا کر لے، یا ہاسپٹل میں اگر ہے تو وہ وہیں پر وہ نماز ظہر کو ادا کر لے تو کوئی حرج نہیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. ان 4 کو چھوڑ کر باقی تمام اہل ایمان پر نماز جمعہ فرض ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے تو تم پھر دوڑ کے آؤ، بھاگ کے آؤ، جلدی جلدی آؤ اور نماز جمعہ ادا کرو. اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر اہل ایمان کی تعداد متعین نہیں کی کہ جب اہل ایمان تمہاری تعداد 40 ہو، 50 ہو، 60 ہو، 100 ہو تو پھر تم نماز جمعہ ادا کرو، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے عمومی حکم دیا ہے کہ اے اہل ایمان تم جتنے بھی ہو، 2 یا 2 سے زیادہ جتنے بھی ہو، 2، 3، 4، 5، 6 جتنے بھی ہو. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کے ہاں اس کی تعداد متعین ہے کہ اگر اتنی تعداد ہو اور وہ بڑا شہر ہو، اس کے اندر بازار لگتا ہو، اس کے اندر عدالت لگتی ہو تو پھر وہاں پر نماز جمعہ قائم کی جائے گی، ورنہ نماز جمعہ قائم نہیں کی جائے گی. اور یہ خود ساختہ باتیں ہی ہیں، ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں شریعت کے اندر. قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے اہل ایمان، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے تو پھر دوڑ کے آؤ اور نماز جمعہ ادا کرو. اور پھر اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جمعہ کو چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے. سنیے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا من ترک 3 جمع تهاونا بها، جو شخص غفلت کے ساتھ 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، پھر اس کے دل کے اندر کوئی خیر کی بات داخل نہیں ہو سکتی. اور ایک اور حدیث میں فرمایا لقد هممت ان آمر رجلا يصلي بالناس، میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز جمعہ پڑھائے اور میں خود کیا کروں، ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم، میں ان لوگوں کے پاس جاؤں کہ جو نماز جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے تو
تو میں جا کے उनको घरों को उनके समेत जला डालूं। इससे मालूम यह हुआ कि नमाज जुमा के लिए मस्जिद में आकर के बाजमात नमाज जुमा अदा करना जरूरी है। इल्ला यह कि किसी के पास शरई उज़र हो तो वो ठीक है, वो नमाज जुमा से पीछे रह सकता है, और वो उज़र मैंने पहले बयान कर दिए। उन उज़रों को छोड़कर किसी के पास कोई उज़र नहीं है कि वो नमाज जुमा के वक्त सोया रहे, या नमाज जुमा के वक्त गफलत का शिकार रहे, या किसी और दुनियावी काम में मशगूल रहे और नमाज जुमा अदा ना करे। जो शख्स 3 जुमे मुसलसल छोड़ता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह ताला उसके दिल पे मोहर लगा देता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो इरादा है कि नमाज जुमा कोई और शख्स पढ़ा दे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जाकर नमाज जुमा ना पढ़ने वालों को उनके घरों समेत जला डालें, ये इस बात की दलील है कि घरों में रहना, नमाज जुमा से पीछे रहना जो है ये किसी भी हालत में दुरुस्त नहीं है सिवाय उद्र शरीक के। आइए अब यौम जुमा के कुछ आदाब जिक्र करते चलें। मेरे भाइयों, यौम जुमा के आदाब में से एक चीज ये है कि जब आप नमाज जुमा के लिए आना चाहें तो गुस्ल करके आएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल यौम जुमा के गुस्ल को जरूरी करार दिया है। यौम जुमा के गुस्ल को जरूरी करार दिया है, लिहाजा गुस्ल जरूर करना चाहिए। मुकम्मल तहारत और पाकीज़गी और सफाई के साथ इंसान को अच्छा लिबास पहन करके नमाज जुमा के लिए आना चाहिए। और यहां ये बात अर्ज करता चलूं कि हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया कि क्या नमाज जुमा के लिए गुस्ल वाजिब है, क्या नमाज जुमा के लिए गुस्ल करना वाजिब है? यह सवाल किया गया तर्जुमानुल कुरान हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, और हदीस सुनन नबी दाऊद में मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जरूरी नहीं है। असल बात यह है कि यह जुमा का मसला उस वक्त शुरू हुआ था जब लोगों के पास ऊनी लिबास होता था और लोग मेहनत मजदूरी करते थे, और ऊनी लिबास में जब उनको पसीना आ चुका होता, पसीने की बदबू उनके जिस्मों से फूट रही होती, और इधर नमाज जुमा का वक्त होता, तो वो सीधे उसी लिबास में उसी बदबू के साथ ही वो मस्जिद के अंदर चले आते। और फिर मस्जिदें छोटी छोटी होती थी, जब छोटी मस्जिद के अंदर ज्यादा लोग जमा होते और उनमें से हर एक के जिस्म से बदबू फूट रही होती, तो मस्जिद का माहौल ही बिगड़ जाता और वहां पर लोगों को बड़ी अजियत होती। तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खिताब करके फरमाया था कि लोगों, तुम में से जो शख्स नमाज जुमा के लिए आना चाहे तो वो गुस्ल करके आए। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं इसके बाद अल्लाह ताला ने वुसअत पैदा कर दी, लोगों को अल्लाह ताला ने अच्छा लिबास पहनने की तौफीक दे दी, माल और दौलत की वुसअत पैदा हुई, लोग अच्छा लिबास पहनने लगे और अपनी तहारत और अपनी नजाफत और पाकीज़गी और सफाई का ख्याल रखने लगे, और मस्जिदें भी बड़ी हो गई और लोग खुशबू इस्तेमाल करने लगे। तो तब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार दे दिया कि जो चाहे नमाज जुमा के लिए गुस्ल कर ले और जो चाहे ना करे। इसका माने यह है कि एक शख्स अगर यह महसूस करे कि जुमा के दिन उसको सफाई और पाकीज़गी की जरूरत है, कि उसके जिस्म से स्मेल आ रही हो या लिबास साफ सुथरा ना हो, तो उसको गुस्ल जरूर करना चाहिए। लेकिन एक शख्स अगर बिलफर्ज कल के दिन उसने गुस्ल किया और आज के दिन उसका जिस्म जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा है, लिबास भी अच्छा पहना है, तो अगर वो बगैर गुस्ल के आ जाएगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह खुशबू लगा के आना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के लिए खुशबू इस्तेमाल करते थे खुसूसी तौर पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाद गिरामी है। हदीस जरा तवज्जो के साथ सुनिए, इसमें कई मसाइल हैं, इसी हदीस के अंदर कई मसाइल हैं। फरमाया ला यग्तसिलु रजुलन यौमल जुमा, जुमा के दिन जो शख्स भी गुस्ल करे, वह यततहहरु मस्तताअ मिन तुहर, और हस्ब इस्तिताअत व तहारत और पाकीज़गी करे, वह यदहनु मिन दुहनिही, और उसके पास जो तेल हो उस तेल को इस्तेमाल करे, और यमस्स मिन तीबि बैतिही, कि उसके घर के अंदर जो खुशबू हो वो खुशबू इस्तेमाल करे। सुम्मा यखरुज, फिर वो निकले और मस्जिद में पहुंचे, फला युफर्रिकु बैन इस्नैन, तो वो दो आदमियों के दरमियान तफरका ना डाले कि दो आदमी इकट्ठे बैठे हुए हों, वो आके दोनों को जुदा जुदा कर दे और वहां पर खड़ा हो जाए, ऐसा ना करे। और एक हदीस में फरमाया कि जो शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल हो नमाज जुमा के लिए, तो वो गर्दनें फलांग के आगे ना जाए, बल्कि जहां उसको जगह मिले वहीं आके वो नमाज पढ़ना शुरू कर दे या वहीं पर आके वो बैठे। तो दो आदमियों के दरमियान तफरका ना डाले। सुम्मा युसल्ली मा कुतिबा लहू, इन अल्फाज पर गौर करें। सुम्मा युसल्ली मा कुतिबा लहू, आपने घर में गुस्ल किया, अच्छा साफ सुथरा लिबास पहना, खुशबू इस्तेमाल की, मस्जिद में पहुंच गए, आपने गर्दनें नहीं फैलांगी, जहां जगह मिली वहीं खड़े हो गए। अब आपको नमाज पढ़नी है, कितनी पढ़ेंगे? यहां पर बहुत सारे लोगों को इश्काल होता है। तो मैं सुम्मा युसल्ली मा कुतिबा लहू, फिर वो नमाज पढ़े जितना वो पढ़ सकता है, जितनी वो हस्बे तौफीक पढ़ सकता है। दो पढ़ता है बैठ जाए, कोई हर्ज नहीं।
2 کے بعد 4 مزید 2 پڑھتا ہے, 4 مکمل کرتا ہے, یا 6 پڑھتا ہے, یا 8 پڑھتا ہے, 10 پڑھتا ہے, حسب توفیق وہ جتنی نماز پڑھنا چاہتا ہے پڑھے. یہ وہ نماز ہے جو جمعہ سے پہلے پڑھنے کی ہے, کہ اگر آپ امام کے ممبر پر جانے سے پہلے مسجد میں آتے ہیں, امام کے ممبر پر جانے سے پہلے آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں, تو آپ حسب توفیق جتنی نماز پڑھ لیں, 2 4 6 8. اس کے بعد فرمایا ثم ينصت, پھر وہ نماز پڑھ کے خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے. اذا تکلم الامام, جب امام یعنی خطیب جب بات کرتا ہے, خطبہ دیتا ہے, تو اس کو خاموشی سے سنتا ہے. الا غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى, جو شخص اس ترتیب کے ساتھ آ کے نماز جمعہ پڑھتا ہے, امام کا خطبہ جمعہ سنتا ہے اور نماز جمعہ ادا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بلکہ 3 دن مزید یعنی 10 دن کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے. اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا من غسل یوم الجمعۃ واغتسل, جو شخص غسل کرائے جمعہ کے دن اور خود غسل کرے, وبکر وابتکر, اور جلدی آئے اور امام کا خطبہ شروع سے سنے, ومشى ولم يركب, اور وہ چل کر آئے سوار نہ ہو, ودنا من الامام, اور امام کے قریب آ کر کے بیٹھے, فاستمع ولم يلغو, اور امام کا خطبہ توجہ کے ساتھ سنے اور کوئی لغو بات نہ کرے, کوئی لغو حرکت نہ کرے, فضول اور بیہودہ اقوال اور افعال سے اجتناب کرے, کان له بكل خطوة, تو جب وہ چل کے آتا ہے تو اس کو ایک ایک قدم پر 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملتا ہے. اور یہ حدیث صحیح حدیث ہے, ابو داؤد میں اس کی سند صحیح ہے. میرے بھائیوں, یہاں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں آداب یوم جمعہ میں سے, کہ نماز جمعہ کے لیے جلدی آنا چاہیے. بہت سارے لوگ نماز جمعہ کے لیے متاخر ہوتے ہیں, لیٹ آتے ہیں, حتیٰ کہ جب امام کا خطیب کا خطبہ شروع ہو چکا ہوتا ہے یا آدھا خود گزر چکا ہوتا ہے تو تب آتے ہیں, اور یہ درست نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے لیے پہلی گھڑی میں آتا ہے تو ویسے ہے جیسے کہ اس نے ایک اونٹ قربان کیا, اور جو شخص دوسری گھڑی میں آتا ہے ایسے ہے جیسا کہ اس نے ایک گائے کو قربان کیا, اور جو شخص تیسری گھڑی میں آتا ہے تو ایسے ہے جیسا کہ اس نے ایک بکرے کو ذبح کیا, ایک مینڈے کو ذبح کیا, اور جو شخص چوتھی گھڑی میں آتا ہے تو ایسے جیسا کہ اس نے ایک مرغی کو قربان کیا, اور جو شخص 5ویں گھڑی میں آتا ہے تو ایسے ہے جیسا کہ اس نے انڈے کو قربان کیا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے. اس کے بعد فرمایا کہ جب امام ممبر پر چلا جاتا ہے, خطیب ممبر پر چلا جاتا ہے, تو اس کے بعد جو فرشتے نوٹ کر رہے ہوتے آنے والوں کے نام, وہ بھی اپنے صحیفوں کو لپیٹ کر کے خطیب کا خطبہ سننے کے لیے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کے نام فرشتوں کے صحیفوں کے اندر لکھے نہیں جاتے ہیں. اور یہ بہت بڑی محرومی ہے میرے عزیز بھائیوں. اگر امام کے خطیب کے ممبر پر جانے کے بعد آپ مسجد میں پہنچے تو آپ کا نام نہیں لکھا جائے گا فرشتوں کے صحیفوں میں. تو یہ بہت بڑی محرومی نہیں ہونی چاہیے, اس کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں, جب آپ مسجد میں پہنچے تو تحیۃ المسجد ضرور ادا کریں. تحیۃ المسجد, میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ خطیب کے ممبر پر جانے سے پہلے آتے ہیں تو پھر آپ حسب توفیق جتنی نماز پڑھیں, لیکن اگر آپ خطیب کے ممبر پر جانے کے بعد مسجد میں آتے ہیں تو اب آپ کو صرف اور صرف 2 رکعتیں پڑھنی ہے تحیۃ المسجد کی. اور اس کا حکم دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ حدیث ہم پہلے کئی مرتبہ ذکر کر چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور وہ آتے ہی بیٹھ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روک دیا, فرمایا کہ اے فلان, کیا تم نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا نہیں پڑھی. فرمایا کھڑے ہو جاؤ, قم فصلی رکعتین, کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز ادا کرو, اور مختصر 2 رکعتیں پڑھو, اس کے بعد امام کا خطبہ سنو. تو یہ جو حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اپنا خطبہ روک کر اس کو 2 رکعتیں پڑھنے کا جو حکم ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی پڑھنا ضروری ہے. ایک اور عرض کرتا چلوں کہ آداب یوم جمعہ میں جس طرح میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ خطیب کے خطبہ کے دوران بالکل خاموش رہنا چاہیے, اور مکمل طور پر خاموشی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ امام کے خطیب کے خطبہ کو سننا چاہیے. حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو جو کہ بات کر رہا ہو, اگر وہ اس کو یہ کہے کہ تم خاموش ہو جاؤ تو اس نے لغو کام کیا, اس نے بیہودہ کام کیا. یعنی خاموشی کا حکم دینا بھی یہ بیہودگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق. لہذا مکمل طور پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے.
اور میں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں کہ خطبہ جمعہ کے دوران ہی کئی لوگ پرچی لکھ کر کے آگے بھیجتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پرچی آگے بھیجنے کے لیے وہ پاس کرتے ہیں ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تو اشارہ کرتے ہیں، اس کو متنبہ کرتے ہیں کہ یہ پرچی لو اور آگے بھیجو. یہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی پرچی بھیجنی ہی ہے تو آپ اذان جمعہ سے پہلے آئیں، آپ یعنی خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے آپ آئیں اور پرچی خود آگے رکھیں یا آگے بھیج دیں کسی بچے کے ذریعے، تو یہ درست ہے. لیکن اس طرح آپ پورے لوگوں کو ڈسٹرب کریں، پورے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچیں، یہ درست نہیں ہے. بلکہ پوری توجہ کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے. اور آپ یہ بات یاد رکھیں، اس بات کو نوٹ کریں، جو شخص بھی خطیب کے خطبہ کے دوران کسی طرح کا لغو کام کرتا ہے، اور یہ بھی لغو کام ہے، اس طرح پرچی آگے بھیجنا، کسی طرح کا لغو کام کرتا ہے کہ کسی کو اشارے کے ساتھ بات کرتا ہے یا وہ زبان کے ساتھ گفتگو کرتا ہے یا کوئی لغو بےہودہ حرکت کرتا ہے، اس کے جمعے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، اس کو جمعہ کے اجر میں سے کچھ بھی نہیں ملتا ہے. اور آپ دیکھیں بےہودہ حرکت جو میں نے کہا ہے، یہ اس کی تعریف کیا ہے؟ بےہودہ حرکت کیا ہوتی ہے؟ ذرا واقعہ سنیے. ایک خطبہ کے دوران حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبہ جمعہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الملک پڑھی، اور سورۃ الملک پڑھ کے اس کی تفسیر فرمائی. اور جو بڑے دن اس سے پہلے گزرے تھے جن کے اندر بڑے بڑے واقعات ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑے واقعات کو ذکر کیا. اسی دوران جب سورۃ الملک آپ نے پڑھی تو ایک صحابی جن کا نام ابو ذر غفاری ہے، ابو ذر الغفاری ابی بن کعب سے پوچھنے لگے آنکھ کے اشارے کے ساتھ کہ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ یہ سورت میں نے نہیں سنی. زبان کے ساتھ انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، اشارے کے ساتھ پوچھا کہ یہ سورۃ الملک جو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے اندر پڑھ رہے ہیں، یہ سورت کب نازل ہوئی؟ اس کو میں نے پہلے نہیں سنا. تو حضرت ابی بن کعب نے اشارہ کیا کہ خاموش رہو، اشارہ کر دیا کہ خاموش رہو. اس کے بعد خطبہ ختم ہوا، نماز پڑھی گئی. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے بعد ملے ابو ذر غفاری کو، تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، تو اس سوال کا جواب دیتے کیا برائی تھی اس میں؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ دیکھو، جو تم نے حرکت کی نا، یہ جو سورت کے بارے میں مجھ سے سوال کیا تم نے، آپ دیکھ لیں سورت کے بارے میں سوال، خطیب کے خطبہ جمعہ کے ایک مسئلے کے بارے میں سوال جو ہے، کہنے لگے آپ نے جو سورت کے بارے میں سوال کیا، اس کی وجہ سے آج تمہیں اس بےہودہ اور لغو حرکت کے سوا تمہیں نماز جمعہ سے کچھ بھی نہیں ملا ہے، تم اس جمعہ کی نماز سے محروم جا رہے ہو. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اتنی سخت بات سنی تو کہنے لگے میں سیدھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کے کہا میں نے کہ ایسے ایسے واقع ہوا ہے، میں نے اشارے کے ساتھ پوچھا تھا، انہوں نے جواب نہیں دیا، اور مجھے الٹا یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہارا تو اجر و ثواب ہی ضائع ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا صدق ابی بن کعب نے سچ کہا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی بےہودہ حرکت، اور بےہودگی کی تعریف آپ نے سمجھ لی ہوگی کہ بےہودگی کس کو کہتے ہیں، کہ ایک سورت کے بارے میں بھی سوال کرنا جو ہے وہ بےہودہ قرار دیا گیا، اس کی وجہ سے جمعے کا اجر و ثواب جو ہے وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے انسان. اور میں یہاں پر خواتین کو بھی تنبیہ کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتلایا گیا ہے کہ بعض خواتین خطیب کے خطبہ کے دوران گفتگو کرتی رہتی ہیں یا اشارہ کنایہ کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. جو حکم خاموش رہنے کا مردوں کے لیے ہے، بالکل وہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے. لہذا ہماری ماؤں بہنوں کو بھی مکمل خاموشی کے ساتھ خطیب کا خطبہ سننا چاہیے. آخری بات یہ عرض کرتا چلوں میرے بھائیوں، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ سائل کے ہر سوال کو پورا کرتا ہے، دعا کرنے والے کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے. اور وہ گھڑی کون سی ہے؟ اس کے بارے میں دو مختلف قسم کی روایات آتی ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ گھڑی اس وقت شروع ہوتی ہے، اس وقت سے لے کر جب خطیب منبر پر آ کے بیٹھتا ہے اور جب تک وہ نماز سے فارغ نہیں ہوتا. خطیب جب منبر پہ آ کے بیٹھتا ہے اور جب تک نماز سے فارغ نہیں ہوتا، نماز جمعہ سے، اسی دوران کسی وقت وہ گھڑی آتی ہے. اور یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے. اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ یہ جو مقبولیت کی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہر سائل اور ہر دائی کی دعا کو قبول کرتا ہے، یہ مقبولیت کی گھڑی جو ہے یہ اس دن کی آخری گھڑیوں میں سے کسی گھڑی میں آتی ہے، یعنی عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک اس دوران کسی وقت وہ گھڑی آتی ہے. اور اس گھڑی کو
کیوں مخفی رکھا گیا؟ بالکل اس لیے مخفی رکھا گیا جیسا کہ لیلۃ القدر کو مخفی رکھا گیا کہ تاکہ اللہ کے بندے زیادہ سے زیادہ اجتہاد کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اس رات کو پانے کے لیے۔ بالکل اسی لیے اس گھڑی کو بھی مخفی رکھا گیا تاکہ اللہ کے بندے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ اس گھڑی کو تلاش کرنے کے لیے اور اس گھڑی میں اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے اللہ کے بندے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ لہذا اللہ کے بندوں کو اس دوران جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو، خطبے کے دوران تو خاموش رہنا چاہیے، لیکن انسان اگر خطیب کی خاموشی کے دوران اگر کوئی دعا کرتا ہے، استغفر اللہ کہتا ہے، یا کوئی اور مختصر سی دعا پڑھ لیتا ہے، یا پھر نماز کے دوران دعائیں ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ یا پھر عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک انسان اگر بیٹھا رہے مسجد کے اندر، اللہ کا ذکر بھی کرتا رہے، دعائیں بھی کرتا رہے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ ساتھ جو ہے یہ جو گھڑی ہے قبولیت کی اس کو نصیب کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حق بات کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اما بعد، عزیز القدر بھائیو اور دوستو، چند مسائل کی طرف اشارہ کرتا چلوں۔ میں نے پہلے خطبہ جمعہ میں یہ بات واضح کی کہ جو شخص نماز جمعہ سے پہلے آئے تو وہ کتنی نماز پڑھے، اس کی میں نے تفصیل جو ہے وہ بیان کر دی۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد کتنی نماز پڑھنی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ من کان منکم مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی اربع، کہ تم میں سے جو شخص نماز جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو وہ 4 رکعت پڑھے، اور 4 رکعتوں سے مراد 2 کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ جتنی بھی نفل نمازیں ہیں ان کو 2 کر کے پڑھنا ہی بہتر ہے۔ وہ نفل نمازیں چاہے وہ رات کی ہوں چاہے وہ دن کی ہوں، نفل نماز جو ہے وہ 2 کر کے پڑھنا ہی افضل ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے۔ لہذا جو شخص نماز جمعہ کے بعد مسجد کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہو تو اس کو 2 کر کے 4 رکعت پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر کوئی شخص 2 رکعتیں ہی پڑھے تو یہ بھی جائز ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات 2 رکعتیں پڑھتے تھے مسجد کے اندر، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر جا کر کے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ لیں وہ بھی کافی ہے، اور اگر آپ 4 رکعتیں پڑھیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر مسجد کے اندر آپ کچھ بھی نہیں پڑھتے اور گھر کے اندر جا کر آپ 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن کی فضیلت یقیناً ہے، جیسے کہ آپ نے خطبہ کے شروع میں سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سید الایام قرار دیا، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس دن کو روزہ کے لیے خاص کرنا درست نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر ہفتہ بھر کے دنوں میں صرف اور صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا چاہے تو وہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ اگر وہ جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے وہ جمعرات کا روزہ رکھے پھر جمعہ کا رکھے، یا پھر اگر وہ جمعہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے بعد ہفتے کے دن کا روزہ رکھے۔ 2 دن وہ روزہ رکھے گا، ایک دن پہلے ملا کر ایک دن بعد میں ملا کر، تو یہ درست ہے۔ صرف جمعہ کے دن کو روزہ کے لیے خاص کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح جمعہ کی رات کو تہجد کے لیے خاص کرنا بھی درست نہیں ہے کہ ایک شخص ہفتہ بھر کی راتوں میں تہجد کی نماز سے غافل رہے اور صرف جمعہ کی رات کو تہجد کے لیے خاص کر دے کہ اسی رات کو ہی تہجد کی نماز پڑھے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آخری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ نماز جمعہ کم از کم کتنی مل جائے امام کے ساتھ کہ یہ بندہ یہ سمجھے کہ اب نماز جمعہ مل گئی، تو کم از کم آخری رکعت نماز جمعہ کی ملنا ضروری ہے، یعنی دوسری رکعت جو ہے وہ ملنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص دوسری رکعت نہیں پاتا ہے، بالفرض کوئی شخص جو ہے وہ سجدے میں آ کے ملتا ہے، آخری رکعت کے سجدوں میں ملتا ہے یا وہ اتحیات میں ملتا ہے، تو وہ یہ یقین کر لے کہ اس کو نماز جمعہ نہیں ملی، اس کی یہ نماز جو ہے وہ نماز ظہر ہوگی، بلکہ اس کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس کو نماز جمعہ نہیں ملی۔ کم از کم نماز جمعہ پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز جمعہ کی 2 رکعتوں میں سے آخری رکعت آپ کو مکمل مل جائے امام کے ساتھ تو آپ کو نماز جمعہ مل گئی، ورنہ اگر اس سے کم ملتی ہے تو پھر آپ سے نماز جمعہ جو فوت ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، یہ میں نے چند مسائل
اور چند آداب جمعہ کے دن کے ذکر کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی خیر و برکت سے نوازے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی رحمتوں سے نوازے، اور اللہ رب العزت ہمارے گناہوں پر ہم سے درگزر فرمائے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بھائی اور دوستوں، آج کے خطبہ جمعہ کے موضوع کے حوالے سے دو باتیں میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ ہے کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کے رات میں سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی چاہیے. اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت ذکر کی. سورۃ الکہف جو ہے وہ جمعہ کی رات میں پڑھیں یا جمعہ کے دن میں پڑھیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. جمعہ کی رات کب شروع ہوتی ہے؟ کل غروب آفتاب سے جمعہ کی رات شروع ہوئی اور آج جمعہ کا دن جو ہے وہ غروب آفتاب تک ختم ہوگا. یعنی آپ کا 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت آپ سورۃ الکہف پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اور اس کے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ اگلے جمعہ کے آنے تک اللہ تعالیٰ نور ہی نور پیدا کر دیتا ہے. تو وہ پھر اسی نور کی روشنی میں اپنی ایام کو گزارتا ہے، آنے والے ہفتہ کو گزارتا ہے. تو اس لیے سورۃ الکہف پڑھنی چاہیے. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ اکثروا علی من صلاتکم علیہ، کہ آج کے دن جمعہ کے دن درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. اور اس کی بڑی فضیلت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے
اس کی 10 درجات بلند کر دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے. تو ہر مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 نیکیاں لکھی جائیں، 10 گناہ معاف کر دیے جائیں اور 10 درجات بلند ہوں. یقیناً یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اس لیے کثرت کے ساتھ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنا ہے. یہ 2 باتیں تھیں جن پر میں نے مناسب سمجھے تو ان پر اشارہ کروں. ہمیں کچھ لوگوں نے دعا کی اپیل کی ہے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ایک صاحب کو اکثر جاتی ان کی بیٹی کی طبیعت خراب رہتی ہے، ان کی بھی دعا کریں. اور اسی طرح بھائی نے لکھا ہے کہ ہمارا بچہ ایک حادثے میں 4 ماہ سے قومی میں ہے، دعا کرنے کا نمبر اس کو سے. اسی طرح ہمارے ایک ماموں، بڑے ماموں فوت ہو رہے تھے پچھلے ہفتہ کے دن، دعا کے دن فوت ہوئے، تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اسی طرح ہمارے ایک بھائی ہیں جن کو حادثہ پیش آیا ہے وہاں پاکستان میں، ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے ہیں اور وہ بھی کافی سیریس ہیں. ان کے لیے بھی دعا کی اپیل کی گئی ہے. تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام اور اللہ رب العزت تمام بہت شدہ حضرات کی مغفرت فرمائے. جن کے لیے دعا کی اپیل کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی حقوق کو مقدر کرے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں سے معاف کر داخل فرمائے. اور جو بیمار میں جن کے لیے خاص طور پر دعا کی اپیل کی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کچھ شفاعت میں نصیب فرمائے اور صحت اور عافیت سے نوازے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت سے نوازے اور ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. آج کا پروگرام یاد رکھیے کہ انشاءاللہ ثانیہ میں پروگرام ہفتے معمول ہوگا. مغرب کی نماز کے بعد حدیث کی کلاس ہوگی، عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ